ہم اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں اس پہ غور کرنا ہوگا ہمیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہودیوں کے مدرسے تھے اور یہودیوں کی درس گاہیں تھیں، تعلیمی ادارے تھے، جہاں اوس اور خزرج کے لوگ آتے، ان کے بچے آتے پڑھتے تھے۔ یہ اہل کتاب تھے، وہ تو اہل کتاب نہ تھے، مشرک تھے، ان کے بچے آ کے پڑھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اوس اور خزرج کے بڑے لوگ، بڑی عمر کے لوگ، انہوں نے دلائل سنے تو ایمان قبول کر لیا۔ انہی کی اولادیں جو یہودیوں کے مدرسوں میں پڑھتی تھیں، یہودیوں کی مکاتب میں پڑھتی تھیں، یہودیوں کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی تھیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف چل کے دین کو قبول نہ کیا، حق کو قبول نہ کیا، کہ وہاں سے فیڈنگ آ رہی تھی، اس کی تربیت کا اثر تھا یہودیت کی تربیت کا۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، زبردستی کرنی شروع کر دی، کلو پڑھو کلمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انصار کو سمجھایا کہ لا اکراہ فی الدین، دیکھو اگر یہ نہیں پڑھ رہے کلمہ تو زبردستی مت کرو، حقائق کو، برہان کو کھول کے بیان کرو، دلائل کے ساتھ، زبردستی مت کرو۔ تو یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس آیت کو غلط مفہوم کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا، بولا اور بتایا، سمجھایا جاتا ہے۔ اس کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، وہ کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کسی بھی غیر مسلم کو دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں۔ کوئی اللہ نے حق واضح کر دیا، توحید بیان کر دی، اب حقائق کو اور دلائل کو سمجھ کر کوئی اپنے لیے اچھا فیصلہ کرنا چاہے تو دین میں آ جائے، کوئی اندھا رہنا چاہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنے بچوں کو کہاں پڑھنے بھیجنے ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو بہت بڑا مسئلہ کالج یونیورسٹیز کا آنے والا ہے سامنے، وہ بے دینی نہیں، خدا کا انکار، نبی کا الحاد، خدا بیزاری، دین بیزاری، یہ نوجوانوں میں ہمارے کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے، بھر چکی ہے۔ پچھلی نسل میں ایسے لوگ ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، یہاں تو ایسے آگے جو اللہ کو نہیں مانتے، خدا تعالیٰ کا مکمل طور سے، جزوی طور سے کسی نہ کسی چیز کا انکار۔ یہ ہمارے کالج یونیورسٹیز کا ایک بہت بھیانک روپ ہے جو سامنے آ چکا ہے اور پھیلتا جا رہا ہے۔ ایتھزم، یہ اس ملک میں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ علماء موجود ہیں جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں پاکستان میں، بلکہ بہت اچھے درجے میں الحمدللہ دین کی کیفیت موجود ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو، اور حفاظت فرمائے ان دینی مدارس، مساجد، مراکز کی، جن کے دم قدم سے یہ دین ہماری نسلوں کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ مساجد، مدارس، مراکز، خانقاہیں یہ خدا نخواستہ ختم ہو جائیں تو ہمارے بچوں کو دین پڑھانے والا کوئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔